السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وخطيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في شأن نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. بسم الله الرحمن الرحيم.
تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے بدلتا ہے قوموں کا مزاج، ورنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہر قسم نے حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، الوہیت، ربوبیت، ملوکیت اور شہنشاہت دلائی۔ اللہ علیم علام علیم بذات الصدور فعال لما یرید۔ ساری کائنات کا مالک، خالق، قابل، ساری کائنات کا رازق، رب پالنہار، اس اللہ علیم علام واسطے جس دا ذات اندر بھی کوئی شریک نہیں، صفات اندر بھی کوئی شریک نہیں، کمالات اندر بھی کوئی شریک نہیں، وہ اللہ رب العزت ذات کہ جنہاں ساری کائنات منقلیاں بنایا، ورنہ اندر بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات منسلان اندر بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ بیعت و اصابت و سلام آقائد و جہاں سرور کل مقام، امام الاولین والآخرین، امام المشرقین والمغربین، امام المتقین والمجاہدین، امام المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور نبی اور رسول اور پیغمبر جنہاں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی صفات کو، انسانی صفات کو متصف فرما کر نبوت، رسالت، کامل عطا فرما کے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، جو ساری کائنات کے امام اعظم، خطیب اعظم، طبیب اعظم، ذہین اعظم، محسن اعظم، مدبر اعظم، مفکر اعظم، قائد اعظم، لیڈر اعظم، اور تا قیامت آنے والے ہر انسان واسطے اللہ رب العزت نے جنہاں اسوہ کامل حسنہ عطا فرما کے ساری انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے بعد اللہ کی رحمت، اللہ کے رضوان اور اللہ کا کرم نازل ہوئے، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابعین کرام، اولیاء اللہ، محدثین، شہداء اسلام، مفتیان کرام، مجتہدین، فقہاء اسلام، بزرگان دین، اور تمام خطباء علماء حق جنہاں دیاں محنتاں، کوششاں، کاوشاں، قربانیاں دے نال آج سارے کو صرف دین پہنچیا نہیں، بلکہ جس طرح اللہ نے آسمانہ کو نازل فرمایا، انہاں تمام اصحاب خیر نے مکمل جستجو، کوشش اور قربانیاں کے بعد ان سارے تک پہنچانا کا حق ادا فرمایا۔ اللہ انہاں سارے جو اپنی ٹوڑا تعالیٰ نزول فرمائیں۔ حضرات سے بغیر معززات محترمات، ایمانی روحانی ماں اور بہنوں، اس کائنات میں اللہ رب العزت یہاں بے شمار نعمتاں نے، اللہ دے بے شمار کرم اور فضل نے اور احسان نے، لیکن انہاں تمام طرح دیا تخلیقات وچوں، انہاں تمام طرح دیا مخلوقات، انہاں تمام طرح دے احسانات وچوں، انہاں تمام طرح دیا نعمتاں وچوں، جو اللہ رب العزت نے سب تو بڑی تخلیق فرمائی، سب تو بڑی مخلوق پیدا فرمائی، اشرف مخلوقات کہا جاتا ہے وہ انسان۔ انسان اللہ رب العزت سب تو بڑی مخلوق،
اور جس طرح انسان اللہ کی سب تو بڑی مخلوق ہے، اسی طرح کسی انسان کے گھر کے اندر انسان کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی سب تو بڑی نعمت ہے، جن ساری زبان اندر اولاد کیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ کسی نے پیسے دے، اللہ کسی نے گڈیاں کاراں دے، کسی نے کوٹیاں دے مربے دے، کسی نے چنگی نوکری دے، کہ کوئی ایسا ہوئے جن اللہ اپنی سب تو بہترین مخلوق انسان دے دے۔ کسی نے گھر اندر اللہ اولاد کی نعمت، اولاد کا انسان اللہ کسی نے فرما دے، تو یہ میرے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر افسوس، سب افسوس یہ ہے اسی اللہ کی اس نعمت میں بھی اس تباہی کے نام اجاڑتے بھی ہیں، اس بربادی کے نام بیڑا غرق کرتے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ساری نعمتوں بارے پوچھنا، اللہ نے اسے اولاد کے بارے میں پوچھنا، اور ہو سکتا ہے اسی باقی معاملات اندر سمجھیے اسی زکات ادا کر رہے ہیں، عشر ادا کر رہے ہیں، فقرانہ دے رہے ہیں، نمازاں پڑھ رہے ہیں، جتوں تک خدا تسبیحات وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اولاد کے معاملے اندر میری تیری پکڑ ہو جائے، میں تو پوچھ کے جائیے اور سارے جواب یہ ہوئے جامتے اسی لے نے پیدا دے کر لے نے آپ کے سارے گھر اندر گئے نے لاڑ پیار کے اسی کر لیا پال کے پوس اسی لیا، انہوں اسی مکھنا نہ روٹیاں تے کھوا دیتیاں، چوریاں تے کر کر کھوا دیتیاں، سونے کپڑے تے لے لے کھوا دیتے، چنگیاں جتیاں تے لے لے دے دیتیاں، مگر افسوس کی بات ہے اپنی اولاد کو چنگا عقیدہ دے کے نہیں آئے، اپنی اولاد کو چنگی نماز دے کے نہیں آئے، اپنی اولاد کو حق دا راستہ دے کے نہیں آئے، اپنی اولاد کو ہدایت دیتے لیان واسطے کوشش تے کاوشاں نہیں کر کے آئے، نبی پاک دی تعلیمات کو روشناس نہیں کروا کے آئے، پھر قیامت دا دن ہوئے گا، یہ 80 سال دیا نمازاں، یہ 60 سال دے روزے، یہ 70 سال دیا زکاتاں ایک پاسے ہو رہی ہیں، یہ نافرمان گستاخ اللہ کے رسول دی باغی اولاد یہ گریبان پکڑے گی، اس نمازی، اس غازی، اس مجاہد، اس اللہ نے ایک بندے کو رسیدہ ولی بندے کو گریبان کو پکڑ کے اپنے نار جہنم دے اندر لے جائے گا۔ میرے بھائیوں بڑا اہم معاملہ جے، بڑا اہم معاملہ جے اپنی اولاداں دا، جنہ اج اسی اپنی اولاداں دا بیڑا گرک کر رہے ہیں، شاید ساڈے بڑے اتنا نہیں کرتے، گل گل تے ٹوکنا، گل گل تے سمجھانا، گل گل تے حکمت، گل گل تے دلائی دی گل کرنی، اپنے پتراں نوں نیڑے لانا، سامنے بٹھانا، ساڈے تے اعتراض ہی ختم نہیں ہوندے، اور ایسے فضول قسم کے اعتراض، ایسیاں گھٹیا قسم دیاں گلاں اور گلاں ایسیاں گدیاں ترین گالاں تے بددعاواں ماواں اپنے بچیاں نوں، اپنی بچیاں نوں اور بزرگ نوجوان اپنی اولاداں نوں دیندے نے، اللہ دی قسم ہے کل انہاں گلاں نوں سن کے کم جاندے نے، حیران ہو جائیدا ہے، اور انہاں وچوں ایک ذرہ برابر تکلیف پہنچے مڑ یہی لوگ ہسپتالاں دے چکر کھاندے نے، ڈاکٹراں دے سامنے ذلیل ہوندے نے، پہلے اپنی زبان دا پتہ کوئی نہیں، پہلے تربیت دا پتہ کوئی نہیں، پہلے کنٹرول دا پتہ کوئی نہیں، مڑ کے چٹی داڑھی دے نال جیلاں دے تکے، چٹی داڑھی دے نال ہسپتالاں دے تکے، چٹیاں داڑھیاں دے نال نمازاں ضائع کرتے ہوئے اپنے بچیاں دے پیچھے لور لور اور اپنے بچیاں دی شکایتاں لاندے لاندے زباناں نہیں تھکدیاں۔ آؤ کل دے رون نالوں بہتر ہے اج اپنی اولاد دی تربیت کر لئیے، کل کفے افسوس منن تو بہتر ہے اج اپنی اولاد کو پکڑ لئیے، اج انہاں دی اصلاح کر لئیے۔ میرے بھائیوں میں درد دل دے نال چند ایک باتاں واللہ العظیم میں تمہیں دس نہیں سکتا، میں اس موضوع تے پڑھدے ہیں سوچ رہا سا یار ایک جمعہ پڑھاواں تے اللہ دی عزت دی قسم اور دے فضل نہ کہنا، اگر میں ایک سال تسی دے دو، ایک سال کہ حضرت صرف تہاڈا موضوع تربیت تے اولاد ہے، میں ایک سال دے جمعے پڑھا سکدا، اتنا لینتھی موضوع کیویں تسی اپنی اولاد نوں سمجھا سکدے جے، پر میں ساری چیزاں دا نچوڑ کڈ کے 5 یا 6 گلاں تہاڈی جھولی چ پانا چاہنا، تے اگر تیرے نوں پلے نہ بن لو گے میں اللہ دے کولوں مکمل امید دے نال اودی وجہ پتہ کی ہے، ایک گلاں میں اپنے ابے کولوں نہیں سیکھیاں، ایک گلاں میں کسی استاد کولوں نہیں سیکھیاں، بلکہ ایک گلاں میں رب دے قرآن نے دسیاں نے، مصطفیٰ دے فرمان نے دسیاں، تے انہاں دونوں دیاں گلاں نال سچیاں تے کھریاں گلاں ہو ہی نہیں سکدیاں، اگر 5-6 گلاں میں تو پلے بن لئیے، واللہ العظیم آج بھی ساری اولاد امام ابن تیمیہ جیسی، امام بخاری جیسی، حضرت
حضرت عبداللہ بن عباس جیسی، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی اور بڑے بڑے کبار ائمہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت امام مسلم، امام نبوی رحمہ اللہ، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ، انہاں ساری دی زندگیاں پڑھ کے ویکھیے اللہ جلال دی قسمیں کسے دا باپ مردا ہویا نظر آندا ہے، اپنے پتر نوں نال مسیتے لے کے، اپنے پتر نوں نال لے کے حدیث دی مجلس دے وچ کتے باپ مردا ہویا نظر آندا ہے، اپنے پتر نوں حلال کمائی کھوا کے نصیحتاں کردا نظر آندا ہے، کتے ماں رات دے جگراتے کٹ کے اپنے پتر واسطے تہجد دے وچ دعاواں منگدی ہے، قرآن پڑھ کے دم کر دیے، ایک ایک آیت دا درس دیندی ہے، ایک پتر دی نماز رہ جائے ماں روندی ہے، پتر آ کے پوچھتا ہے ماں جی گل کی ہے کیوں روندے پے ہو؟ سٹ لگ گئی، درد ہو گئی ہے۔ آندی نہیں پترا اے نال بڑا نقصان ہو گیا ہے، ماں جی کوئی مر گیا ہے، اور نہیں پترا اے نال بڑا نقصان ہو گیا ہے، ماں جی کوئی چوری ہو گئی ہے، اے نال بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ پتر طلب کے پوچھتا ہے ماں جی نقصان کیوں ہے؟ ماں کو رو گیا ہے پتر آج تو فجر دی نماز ضائع کر دیتی ہے، ساری دنیا میری برباد ہو جائے میں نے افسوس نہیں جتنا افسوس میں نے اس بات ہے کہ میرے پتر کی فجر دی نماز ضائع۔ افسوس دی بات ہے آج ساڈیاں اولاداں ساڈے سامنے نبی دی گستاخی کردیاں نے، اللہ دی گستاخی کردیاں نے، والدین دی گستاخی کردیاں نے، اسی سمجھاندے ہی کوئی نہیں، اسی محنت کردے ہی کوئی نہیں، تے جے محنت کردے بھی ہیں او بالکل فضول قسم دی کٹو ڈام بار انج نہیں سیدھا ہونا پاؤ لمیا اے ہے شرارتی نے۔ اچھا بھئی تسی نہیں شرارتی چھوٹے ہوندے؟ کوئی دنیا دا ایک بچہ نوں دکھا لو، ایک بچہ دنیا دا جڑا کہے میں بچپن گزاریا تے میں کوئی شرارت نہیں کی، میں تے ریموٹ کنٹرول سسٹم تے چلدا تھا، میری ماں بٹن دباندی میں سو جاندا، میری ماں بٹن دباندی میں نہا لیندا، میری ماں بٹن دباندی میں روٹی کھا لیندا۔ ایسے بچے دنیا تے نہیں آئے، اللہ نے ٹیکنالوجی نہیں پیدا کی ہے جے اے پتراں دیاں گستاخیاں، اے پتراں دیاں نکھی نکھی شرارتاں اے سہنیاں پینیاں نے، انہاں نوں انج سمجھانا پینا ہے، انہاں نے انج پیار کرنا پینا ہے، لیکن انہاں نوں برباد نہ کرو، انہاں دی اصلاح دا جذبہ رکھدے ہوئے انہاں نوں مکمل دھیان دے نال، مکمل یکسوئی دے نال، مکمل توجہ دے نال اپنی اولاد کو سنبھالو، اے تہاڈا بڑا بڑا خزانہ دے، بڑا بڑا خزانہ دے۔ آؤ میں گل شروع کرن تو پہلے ایک تانوں اللہ دے ولی دی گل سناواں جنہاں دا نام نامی ہے مولانا پروفیسر علامہ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ۔ بڑا نام سنیا مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ۔ وہ پتہ کی کیا کرتے سن؟ اور توجہ نال گل سنیا جی، کہندے نے جس بندے دے کول ایک پتر ہے نا، ایک پتر وہ سمجھے میرے کول ایک مربع ہے، جدے کو دو پتر نے نا وہ یہ سمجھے میرے کو دو مربع نے، جدے کو تین پتر نے وہ مربع نے، تواڈے مربع اے تواڈی جائیداد ہے، اے تواڈی اصل وراثت ہے، اے تواڈا اصل سرمایہ ہے، اے تواڈی اصل انویسٹمنٹ ہے، اے تواڈی اصل دولت اصل سامان ہے۔ جس بندے نے انہاں نوں برباد کر لیا نا او دے کروڑاں مربع بھی ہون، ارباں مربع بھی ہون، یقین جانو ادھر باپ دی اکھاں بند بعد چ ہون گیاں، اے سب کچھ منٹوں پہلے اجاڑ کے رکھ دے گا۔ تے جے تو نیک نیتی دے نال انہاں دی اصلاح کرتا ہویا اللہ میں چلا گیا پھر کی معاملہ ہوئے گا؟ تیریاں اکھاں بند ہون گیاں، تیرے واسطے نیکیاں دے ڈیپو کھلے ہون گے، تیرے واسطے نیکیاں دے بیلنس کھلے ہون گے، تیرے واسطے بڑے بڑے اکاؤنٹ کھلے ہون گے، تیرے واسطے صدقہ خیرات اور صدقہ جاریاں دیاں نہراں جاری ہو جان گیاں، تو قبر دے اندر آرام فرماندا ہوئے گا، روز بروز منٹ منٹ تے سیکنڈ سیکنڈ تے تیرے درجے اللہ دی جنت دے اندر بلند ہوئے گا۔ فیصلہ کرو کیویں دی اولاد چھڈ کے جانا چاہتے ہو، فیصلہ کرو تے دھیان کرو، حقیقت دی دنیا اندر اکھاں کھولو، نہ بچے بنو نہ مدان بنو، نہ غلط تبدیلی سوو۔ آؤ اج میں تواڈے سامنے چند ایک باتاں، ایک بڑا فریضہ ہو سکتا ہے میں کوئی طرح نہ لگے، ہو سکتا ہے چھڈا تقریر نہ ہوئے، پر میرے بھائیوں میں دل دیاں گلاں تواڈے دل نہ کرنی چاہتا۔ آؤ قرآن پاک دی پہلے ایک آیت مبارکہ سنو، جویں نماز فرض ہے، جویں روزہ فرض ہے، جویں حج فرض ہے، جویں زکات فرض ہے، جویں نبی پاک دی اطاعت فرض ہے، جویں اللہ دی توحید نوں سمجھنا فرض ہے، ایویں میرے اللہ نے اہل ایمان مخاطب ہو کے ایک بڑا فریضہ، بڑے فریضے دا اعلان کیتا، بڑا فریضہ ساڈے تے عائد کیتا۔ کیویں؟ سورۃ تحریم ہے تے اللہ دا قرآن ہے، الہ العالمین فرماندے نے تے آیت نمبر 6 ہے، الہ العالمین فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو
توجہ کر لے جہدے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنا نبی مندا ہے آخرت تے یقین تے ایمان رکھدا ہے اپنے کناں نوں صاف کر لے دل دیاں کھڑکیاں نوں کھول لے یا ایھا الذین آمنو اللہ جی سے کان لا لے نے اللہ جی آرڈر کرو کی آرڈر ہے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں اللہ دا حکم جے اللہ دا حکم فرض جے میں اللہ دی طرفوں تواڈے تے فریضہ عائد کر دتا گیا جے میں تواڈے تے ذمہ داری دے رہا ہاں میں تواڈے تے بہت بڑا اپنی طرفوں اعلان کر کے فرض عائد کر رہا ہاں تواڈے کندھے تے ذمہ داری پا رہا ہاں قوا انفسکم واہلیکم نارا تسی اپنے آپ نو بھی اگ تو بچانا جے اپنی اولاداں نو بھی اگ تو بچانا جے او اپنی اولاد نو دھوپ تو بچان والے ہو اپنی اولاد نو بھوک تو بچان والے ہو اپنی اولاد نو کپڑے لے کے دینے والے ہو اپنی اولاد نو مچھراں کولوں بچان واسطے طرح طرح دے گھر وچ جتن کرن والے ہو اپنی اولاد نو گرمی تو بچان والے ہو اپنی اولاد نو سردی تو بچان والے ہو اپنی اولاد نو دنیا دی مصیبتاں تو بچان والے ہو دنیا دی مشقتاں تو بچان والے ہو دنیا دی ذلتاں تے رسوائیاں تو بچان والے ہو قوا انفسکم واہلیکم نارا اس گل دی بھی فکر کرو اللہ دا اعلان جے اللہ دا حکم جے اپنی اولاداں نو اگ دے کولوں بچا لو اپنی اولاداں نو جہنم دے کولوں بچا لو اپنے آپ نو اگ دے کولوں بچا لو اللہ دی اگ دے کولوں بچا لو تے نار دے کولوں بچا لو اللہ دی جہنم کیویں دی ہے فرمایا ویسی جہنم میں وقودها الناس والحجارہ اوتھے میں انساناں نو سٹنا جے پتھراں نو سٹنا جے انساناں تے پتھراں دے بدن دے نال انہاں دے جسماں دے نال میں اس اگ نو بھڑکانا جے میری جہنم دا ایندھن یا پتھر ہون گے کہ دا لوگ ہون گے آؤ رات اپنی اولاداں نو جہنم تو بچا لئیے اپنے آپ نو جہنم تو بچا لئیے میں دعا کرنا اللہ سانو کما حقہ مکمل استطاعت قوت توجہ دے نال اپنی اولاداں نو اگ تو بچان دی توفیق عطا فرما دے اپنی اولاداں نو اگ تو بچا لو اے اللہ دی طرفوں زینت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ دے قرآن کہہ رہا ہے اے مال تے اولاد اے دنیا دی زینت ہے اے اللہ رب العزت دی بہت بڑی نعمت ہے اے اللہ دا بہت بڑا کرم تے اللہ دا فضل ہے پہلی گل میں جڑی کرنی چاہنا توجہ دے نال اولاد دی اصلاح کتھوں ہوندی جے ساری کسی توجہ ہی نہیں ادھر گئی کبھی ساری توجہ ادھر نہیں گئی اولاد دی اصلاح ادو نہیں جدو اولاد پیدا ہو اولاد دی اصلاح ادو ہے جدو تیرا بیاہ ہو میں تے اپنے بزرگاں نوں بھی کہاں گا ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا اپنے بچیاں دی شادیاں مشرکاں دے گھر نہ کرو بے نمازیاں دے گھر نہ کرو صرف پیسہ تے دنیا ویکھ کے اپنی بہن دے گھر اپنے بھرا دے گھر کر دے شادیاں قیامت دے دن تیری اولاد تیرا گریبان پکڑے گی تیری دھی تیرا گریبان پکڑے گی تو موحد تو توحید پرست تو نمازی تیری داڑھی تینوں رب نے سب کچھ دیتا دھی بیان دی واری آئی تو اپنی بہن دا منہ ویکھ لیا اپنے بھرائیے دا منہ ویکھ لیا تے اپنی دھی نوں ایک بے نمازی نال بیاہ دیتا ایک چرسی نال بیاہ دیتا ایک بدبخت سودی نال بیاہ دیتا تینوں اس بات دا کوئی حیا نہیں آیا یار دنیا کی رشتہ داریاں تے ہے نے پر مسلمان دا سب تو بڑا رشتہ یا اللہ دی ذات نال ہے اللہ دی ذات تو بعد مصطفیٰ دی ذات نال سب تو بڑا رشتہ ہے اگر میں تے واقعہ سناواں تسی حیران ہو جاؤ سکیاں بھੈਣਾਂ نوں انکار سکیاں بھراواں نوں انکار صرف اس گل تو تیرے پتر دے تے داڑھی نہیں اسی کیویں بیاہ کر دے تیرا پتر تے نماز نہیں پڑھدا میں بھੈਣੇ تینوں کیویں اپنی دھی دے دواں کیویں اپنے تیرے کو میں دھی لے لواں او تے نمازی نہیں ہے اور اج افسوس دی بات اے ہے صرف پیسے لے کے صرف رشتہ داری لے کے چند ٹکیاں دی خاطر اپنی نسلاں دا بیڑا گرک کر دے نے نسلاں دا بیڑا گرک کر دے میں ایسے گھرانے بھی جاننا توحید پرست نے نمازی نے جدی کشتی اپنے آپ کو اہل حدیث تے اہل سنت کروانے والے نے پر اپنی دھیاں اٹھے دتیاں نے جڑیاں دھیاں مجبور ہو کے ہر طرح دا شرک کر لیاں نے پتراں دے گھراں دے اندر ایسیاں دھیاں لے کے آئے نے ایسیاں نوواں لے کے آئے نے پتر مجبور نے حتیٰ کہ وہ اپنی حلال کمائی دے وچوں بکرے اللہ دے نام دے دین دی بجائے غیر اللہ دے نام دے دے اپنی بیوی تو تنگ آ کے اپنے گھر تو تنگ آ کے کیڑا شرک جڑا نہیں کرتے وجہ کی ہے اسی شادی کرتے ہیں توجہ نہیں کرتے اولاد واسطے
تربیت اولاد واسطے پہلا سٹیپ اے دے آپ نے ساتھ و سلام دا رسالہ گرامی سنیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے جدوں بیاہ کرنا ہے چار چیزاں دیکھو اچھا ممانت نہیں دیکھنے چار چیزاں دیکھو ان حسنہن اودا حسن بھی دیکھو اودا جمال بھی دیکھو اودی برادری بھی دیکھو کف آپ نے فرمایا وہ کف بھی دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے اودا حسب تے نسب بھی دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے قبیلہ قوم برادری دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگے آپ نے فرمایا اودا دین دیکھو اور پنجویں گل فرمائی علیکہ بذات الدین انہاں چار شیواں تو سب تو اہم چیز تیرے واسطے دا دین ہے اگر وہ پلے دین نہیں وہ دا حسن بھی برباد ہے تباہ ہے وہ دا پیسہ بھی برباد ہے وہ دی رشتہ داری وہ دا سٹیٹس وہ دی برادری تیرے ہاں کوئی معنی نہیں رکھ دیجئے اگر وہ پلے ایمان نہیں اگر وہ پلے دین نہیں ہے کون دین رہتا ہے کنے رشتے نے ہوندے نے ماشاء اللہ رشتہ ہوئے کڑی دا میں پوچھنا یار وہ منڈا نمازی ہے کوئی تو ہندو سمجھنے والا نہیں بس یہ کی کریے انہوں نے دوروں رشتہ داری پہنی ہے کہ ماشاءاللہ بینک چ نوکری کرتا ہے انہاں نے لا کے کرتے ہیں راضی یاد رکھیے ایسے والدین اپنے پتر اپنی دھی دے جائے اس طرح رشتہ کرتے ہیں صرف پیسہ دے کے رشتہ کرتے ہیں تیار ہو جاؤ تہاڈیاں اولاداں تانوں جہنم دے اندر لے کے جان دا سبب بن جان گیاں میری زبان سخت ہے میں تہاڈے کو معاف کراں پر میں کی کراں میرا دل خون دے آنسو ہوتا ہے برباد ہو گئی ساڈیاں نسلاں برباد ہو گئی ساڈیاں اولاداں صرف اسی چند ٹکیاں دی خاطر پرواہ کوئی نہیں کرتے بزرگاں دی امیداں تے پانی سفید داڑیاں تے پانی انہاں دی غیرت تے توحید تے پانی غیرت تے سنت تے پانی پھیر کے ایک منٹ تو پہلے رکھ دیں گے پھر مجبوریاں نے ساڈیاں براتاں پھر مجبوریاں نے ساڈے کنجر خانے پھر مجبوریاں نے ساڈے سٹیٹس پھر مجبوریاں نے ساڑیاں دین تو دوریاں جدو گھر دے اندر ایسی لے کے آؤ گے پھر نماز پڑھنا ٹائم دے گی وہ دیکھے گی لیا خوا میں مر گئی میرا رڑ گیا جویں دا مرضی لے کے آ تے جے گھر اندر نیک نو لے کے آؤ گے نیک بیوی لے کے آؤ گے وہ کہے گی اللہ لیا چھڈ دے کام دی کیڑی گل ہے نماز مقدر اللہ لیا میں مصر دا واقعہ ایک کڑی دا بیاہ ہویا اونے کتنے رشتے آئے انہاں آکھیا جی جڑا بھی رشتہ ہے نا کڑی کہندی میری ایک ہی شرط ہے حق میں اور میں تو خود منگنا ہے جے دے گا تے بیاہ ہو جائے گا کتنے رشتے دا انکار ہو گیا پتہ کوئی نہیں لگدا او کڑی منڈے نوں ملدی انہاں گل کردی جدوں کہندی میں دسنا کسے نوں بس میرا تے دا معاملہ ہے جے ہو جائے گا تے ٹھیک ہے نہیں تے نہ صحیح کتنے ریجیکٹ ہو گئے بعد میں ایک رشتہ آیا رشتہ طے ہو گیا نکاح ہویا نکاح تے پتہ لگا حق میں عورت نے اے منگیا ہے کہ میرے نال بیاہ تیرا تد ہونا ہے جے ساری زندگی میرے نال اس بات دا وعدہ کرے گا کہ فجر دی نماز مسجد تے جا کے جماعت نال پڑھنی ہے حق میں جے حق میں ایک دی تی گھر دے اندر آئے گی خیر و برکت نہیں آئے گی ایک دی تی آئے گی اللہ دا کرم تے فضل تے رب دی رحمتاں تے برکات دا نزول گھر چ نہیں ہوئے گا بے نمازی لے کے آؤ مشرکہ لے کے آؤ بد زبان لے کے آؤ صرف حسن لے کے چار ٹکے لے کے نوکری لے کے سونا جمال لے کے منہ سے لے کے اپنے رشتے داری لے کے گھر کے اندر لے کے آؤ ایسی عورت لے کے آؤ جنہیں حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی باپ گھر کے اندر آئے ابراہیم پتر اپنے گھر کی چگاٹ بدل لے نبی کے گھر کے اندر اپنا شکری عورت دا ہونا مناسب نہیں سانو ایسی عورتیں نہیں چاہیے انہیں کی کیتا سی کوئی گستاخی کی تھی کوئی مندہ ہو لیا صرف انہیں انہا کہا جی بس گزر بسر بڑا ٹائم جا ہو رہا جی تو اڈا پتر سویر کو پڑ جاتا شام کو آندا ہے ایڈا کوئی نہیں آتا پوچھتا اس جملے میں دیکھ کے باپ نے ہویا ہے رشتہ توڑ دیتا آج باپ کی حیثیت اے اولاد تب سمجھ آئے گی کہ باپ اللہ اللہ ہوئے گا رشتہ ویکھن جاندے ہو میری ماما پہلا رشتہ ویکھن جاندیاں نے سارا میں پوچھن گی اے کڑی کنا پڑھی ہے کی پکا لیندی ہے کیویں کیویں نہ باندھی ہے کیویں کرتی ہے کس سارا کچھ پتا کرن گے اے نہیں پوچھتے 5 ٹائم دی نماز بھی پڑھدی ہے کہ نہیں پڑھدی رب دا قرآن بھی کھولدی ہے کہ نہیں کھولدی اگر نہیں پوچھو گے حال میرے تہاڈے سامنے آؤ پہلا پوائنٹ ہے تربیت اولاد دا اپنی اولاد دیاں شادیاں نیک جگہ تے کرو کوئی گل نہیں لب لو چنگی طرح لب لو ہو سکتا ہے اپنے رشتہ نہ لبن دوروں لب جان دوروں لب لو نیڑے لب لو پر خدا
الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ورنہ تواڈے واسطے فتنہ جے، تواڈی اولاد بھی فتنہ جے، تواڈیاں بیویاں بھی فتنہ جے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے تواڈیاں اولاداں وچوں، تواڈیاں بیویاں وچوں بعض تواڈیاں دشمناں بن کے آندیاں نے، تیرے مال دیاں دشمن نے، تیری اولاد دیاں دشمن نے، تیرے ایمان دیاں دشمن نے، تیرے اسلام دیاں دشمن نے، تیری غیرت دیاں دشمن نے، تیرے حیا دیاں دشمن نے، تیری اولاداں بھی تیریاں دشمن نے۔ میرے بھائیو پہلی گل اے وے گھر دے اندر نو لے کے آنی ہے تے نیک لے کے آنی ہے، اپنی بچی کسے ال ویانی ہے تے نیک گھر دے اندر ویانی ہے، اپنے پتر دا رشتہ کرنا ہے تے نیک جگہ تے کرنا ہے، نیکی ویکھنی جے، نماز ویکھنی جے، روزہ ویکھنا جے، رب دا قرآن ویکھنا جے، تربیت ویکھنی جے۔ اگر تربیت ہے وے، اخلاق ہے وے، نماز پلے وے، ایمان پلے وے تے رب نو آکھیا کر اللہ جی گھر تے بڑا جے، پیسے تے نہیں کوئی نہیں، اللہ میں تیرے دین نو مقدم کر دیتا ہے، اللہ میں تیری گل نو مقدم کر دیتا ہے، اللہ میں تھی توڑ دیتی ہے، اللہ ادا رزق بدا بھی دے، انہاں دے رزق دے اندر خیر و برکت عطا فرما دے۔ پتہ کیوں ہوئی خیر و برکت؟ ایک واقعہ مختصراً سن لو۔ آپ نے نا ایک جلابیب نے رضی اللہ تعالیٰ کالے جے رنگ دا موٹے موٹے بلانا صحابی، آپ نے بھیجتا فلان ساری دے گھر چلے جا، انہوں نے جا کے کہا تہاڈی دھی جوان ہے تے میں رشتہ لینا تے رشتہ دے دو، چلے گئے۔ بوا کھڑکایا، تو سنا سارا واقعہ تو سنیا ہویا، میں اس واسطے تفصیل نہیں جانتا۔ بوا کھڑکایا، وہ آئی، ہاں جی کی مسئلہ ہے؟ نبی پاک نے بھیجا ہے تہاڈی دھی دا رشتہ لینا واسطے، نہ رنگ نہ قوم قبیلہ برادری ہے نہ کوئی ہور گل ہے۔ اچھا جی صلاح کر لیے اسی دونوں اندر بھی جا کے صلاح پی گئے کی کرنا چاہیے ہے۔ اینی دیر میں کڑی نے بھی گل سن لی، ہاں جی ماں کی گل ہے، ابو جی کی گل ہے؟ پتر تیرا رشتہ آیا ہے تے او رشتے دا نہ تے اسی جانتے ہیں، نہ وہ گھر بار دا پتا ہے، نہ وہ گھر بار دا پتا ہے، نہ نسل حسب کچھ نہیں پتا، پر اتنا پتا ہے کہ بھیجنا نے نبی پاک نے تے دھی نے کیا کیا، میں چھڑ دے رنگ چھڑ دے قوم قبیلہ برادری، اینا ویکھ آن والا نہ ویکھ جنہیں بھیجا ہے مصطفیٰ نو ویکھ۔ حدیث مقدم کرتے، مصطفیٰ کا جملہ مقدم کرتے، آپ کی عزت مقدم کرتے، دین مقدم کرتے۔ اگر اللہ نے نبی نے میرے واسطے پسند فرمایا ہے، میرے کوئی اعتراض نہیں، نہیں پیسے، نہیں حسب نسب، نہیں کاروبار، میرا ماں جی بیاہ کر دو، بیاہ ہو گیا، یہ چلا گیا جنگ دے اوتے، بیاہ تو چند دن بعد اللہ نو پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ آپ نے جلابیب نو اپنے ہاتھاں دے نال قبر دے اندر اتاریا، قبر دے اندر اتار کے مٹی پا کے آپ نے دعا کر دیتی، اللہ جلابیب دے گھر دے اندر خیر و برکت دا حضور فرما دے، اللہ دے گھر دے اندر فراوانیاں فرما دے، اللہ دے گھر دے اندر رزق دے دروازے کھول دے۔ کنگال صاحب دنیا تو بیوہ چھڑ کے گیا، اٹھاؤ تاریخ دیاں کتاباں، مدینے دے اندر اگر قحط سالی آ جاندی، وڈے وڈے جائیداداں والے، وڈیاں وڈیاں زمیناں والے، انہاں کا گلا ختم ہو جاندا، لوکی گلا منگن جاندے تے جلابیب دے گھروں مانگ کے لے جاندے۔ کس چیز دی برکت ہے؟ حدیث دے حیات دی برکت، سنت دی غیرت دی برکت، اپنی اما پرستی، اپنی رشتہ داری، ساڈا سٹیٹس نہیں ملدا، تو اپنے سٹیٹس کو پالدا رہے تیریاں نسلاں برباد نے۔ تباہ ہو گیا نے نسلاں، نمازی گھراں دے اندر بے نمازی، توحید پرست گھراں دے اندر مشرکاں۔ آؤ میرے بھائیو اپنے گھراں دی اصلاح کرو، اپنی اولاد دی تربیت واسطے ضروری ہے ایک پڑھی لکھی سمجھدار دانا خاتون اہل ایمان عورت دے نال شادی کرو۔ نہ دیکھو انہاں دا صرف حسن و جمال دیکھ لو، پر دین مقدم ہے، اسلام مقدم ہے۔ اگر سارا کچھ مل جائے فابی ہاں یہ تیرا بدی نامت ہے۔ دوسری گل جدوں بیاہ ہونا ہے، جدوں شادی ہونی ہے، دوسری بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنی اولاداں نو اگ دے کولوں بچا لو، اپنے آپ نو اگ دے کولوں بچا لو۔ تربیت اولاد دا دوسرا پوائنٹ اے وے جدوں بیاہ ہو جائے اللہ علی نو کہہ دے جیڑی اولاد اللہ سانو دے گا اے نیت کر لو، اے ارادہ بنا لو، اللہ جی تسی جو بھی دو گے، تھی آئے گی تد بھی، پتر آئے گا تد بھی، اللہ جی ساڈی خواہش اے وے، اللہ جی ساڈی تمنا اے وے، اللہ جی تو تھی دے یا پتر دے،
ساڈی دعا اے وے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اللہ سے دعا کرنے تی دے پتر دے رب ہب لی من الصالحین تی نہیں منگنی کلی اولاد نہیں منگنی کلا پتر نہیں منگنا بلکہ ہمیشہ دعا کرنی ہے اللہ اولاد دئی تے نیک اولاد دئی اللہ اولاد دئی تے صالح اولاد دئی اللہ اولاد دئی اپنی تے اپنے نبی دی فرما بردار دئی اللہ اولاد دئی تے مینوں نیک اولاد دئی آ دعا پانچ چھ نبیوں نے دعا کی تھی قرآن پاک میں اولاد دی اور سارے دی دعا دے اندر ایک چیز شامل ہے اللہ صرف اولاد نہیں چاہیے نیک اولاد دینا اسی تے دعا کرو اللہ اولاد دے دے دعا کرو اللہ اولاد دے دے اولاد واسطے بچے پھرنے ہیں ہمیشہ دعا کرو اللہ صالح اور نیک اولاد دے اللہ اپنی فرما بردار اولاد دے آ دعا دو گلاں ہوئی تیسری گل اللہ نے اولاد دے دی تھی اور دی نیک تربیت کرو نیک تربیت واسطے سب تو پہلا پوائنٹ اے وے میرے بھائیو انہاں نوں دین دی تعلیم واسطے وقف کرو قرآن پاک کا مطالعہ کرو حدیث پاک کا مطالعہ کرو صحابہ اکرام اس واسطے اولاداں منگدے اللہ مینوں 10 پتر دے میں 10 قرآن دے قاری بناواں اللہ مینوں 10 پتر دے میں تیرے دین دے مجاہد تے غازی بناواں اللہ مینوں اولاد دے میں تیرے دین دی خادم تے نوکر بناواں اس واسطے اولاد منگو اسی دعا کس واسطے منگدے اسی دعا اسی اولاداں کس واسطے منگدے اللہ پتر دے انہوں آ بنا دواں آ بنا دواں آ کر دواں اور تیرا پتر تیری اولاد دے تمنا دے مطابق سب کچھ بن جائے گا لیکن یاد رکھی نال تینوں کروں تکے دے کہ پہلے بار کٹے گا تینوں پہلے کروں بار کٹے گا کیوں وہ افسر ہو گیا ہے ان کو دھوتی والا بابا چنگا نہیں لگتا ان پگڑی والا بابا چنگا نہیں لگتا ان کھنگ دی ہوئی مائی چنگی نہیں لگتی جے وہ دنیاوی تعلیم صرف دنیاوی تعلیم اور آپ 2 نمبری چھڑ دیو آپ 2 نمبری چھڑ دیو دعا پتہ کی کرتے ہیں اللہ دعا کرنے ہیں اللہ اسلام کو پوری دنیا تے غالب کر دے کیوں نہیں دعا کرتے ہو نا اللہ میں دعا کرنا آمین کیا جائے اللہ اسلام کو پوری دنیا تے غالب کر دے آپ دعا کرتے جی اپنی اولاداں دین واسطے دے دیو اس اسلام کے غلبے واسطے اپنی اولاد دے دیو نہیں کرو گے دعا کرتے ہیں اللہ پوری دنیا تے اسلام غالب آ جائے پر میں مسیطے کوئی نہیں آنا میں اپنی اولاد میں داڑھی کوئی نہیں رکھوانی میں اپنے قرآن کوئی نہیں پڑھانا بس میری اولاد نیک ہو جائے 5 ٹائم کی نمازی ہو جائے میں بھی مسیطے کوئی نہیں آنا تے انہوں بھی مسیطے آنے کوئی ترغیب نہیں دینی انہوں بھی نمازی بنانے کوئی ترغیب نہیں پر دعا کرو قاری صاحب اولاد میری نیک ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے بھائیوں کیڑیاں غلط فہمیاں دے اندر ہو اگر بریلوی ہو اگر دیوبندی ہو اگر اہل حدیث ہو اس طالب علم کی ایک چھوٹی سی بات کو سنو شاید تمہارے دل دے تے اثر کر جائے اپنا بچہ سکولے بھیج دیو سکولے کسے سکولے ٹوٹ جائے بچہ جا کے ہفتہ پڑھے 2 ہفتے پڑھے سال پڑھے پتر نوں گھر بلاندے ہو پتر آ دس کی لکھیا ہے او پڑھدا CAT کیٹ DOG ڈوگ ادا مطلب کی ہے آندا ابا کیٹ تے ڈوگ دا مطلب نہیں مینوں پتہ اے مطلب نہیں مینوں پتہ سپیلنگ بھی ہوندے نے تے پتہ بھی ہے کہ بھی پڑھنا ہے بولنا بھی آتا ہے پر ایک نہیں پتا ڈوگ کی ہوتا ہے ایک نہیں پتا تے کیٹ کی ہوتی ہے ایمانداری نال دسو تسی مڑ کے انہوں سکولے بھیجو گے آدھے کھوتی سکول ہے بچیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں پڑھ کے دے ہیں تے مینوں ایمانداری نال گل دسو کنے سال ہو گئے قرآن پڑھدے ہیں اج تک پتہ لگا جے ولا تفرقوا دا مطلب کیجئے لا یغتب بعضکم بعضا مطلب کیے پتہ لگا جے لا یسکر قوم من قوم پتہ دے رہا مطلب کیجئے پتہ دے سود دی حرمت قرآن کتھے نازل ہوئی جے پتہ دے مشرکاں کی کردار قرآن دستا جے کوئی پتہ نہیں جی میں دادا پڑھتا رہا ابا پڑھتا رہا آپ پڑھتا رہا او میں یہ اولاد کو پڑھا رہا پڑھتا رہا الحمد للہ رب العالمین پڑھتا رہا کیا کرنا بدو کیا کرنا استعین باہر جا کے کر دانتا دیا ٹھوکرا بھی کھا پڑھتا رہا وما من دابۃ فی الارض
کروا لو, آئی کم کروا لو, بی کم کرواؤ, سارے کم کرواؤ, خدا کا واسطہ جے کو دین دا کم بھی کروا لو. ہر دعا دے وچ اللہ دنیا بہتر کر دے تے آخرت بہتر کر دے. تے 24 گھنٹے دنیا واسطے محنت ہے, آخرت واسطے کی محنت ہے. اور صرف دعاواں تے ٹالیا تے اس کام جنت وچ اعلیٰ مقام لینا سارے نے تے اعلیٰ ایک کام بھی نہیں. نہ بچے کی تربیت, نہ اپنی تربیت, نہ اپنی شکل و صورت اس طرح دی جویں جنتیاں دا کردار ہے, نہ اپنا کردار ہے. تے ہر دعا دے وچ اللہ جنت میں فردوس عطا فرما دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دو نمبری دھوکے جو نہ رہو میرے بھائیو, حقیقت کی دنیا میں قدم رکھو. ہائے افسوس, میرے کاج نے یہ بات کہی تھی اور ہم سو گئے. اہل حدیثوں اور توحید پرستوں, یہ زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. ہمارے قدموں کا رخ بدل دیا گیا, ہماری زبانوں کا رخ بدل دیا گیا, ہمارے کردار کو بہتر کر دیا گیا. آج اس دور میں دین کو, اسلام کو, جہاں تمہارے پیسے کی ضرورت ہے وہاں پہ تمہاری اولاد کی بھی ضرورت ہے. دیندار گھرانے اپنی اولاداں دین کو دور کر گئے, نمازی گھرانے, توحید پرست گھرانے اپنی اولاد کو دین کو دور کر کے دنیا پیچھے لا کے دنیا پرست بن گئے. کماؤ دنیا میں, لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ. تیسری گل یہ ہے اپنی اولاداں کو دین واسطے وقف کرو, دینی تعلیم تے توجہ دیو, پڑھاؤ انہاں, سمجھاؤ انہاں. پر پھوکیاں دعاواں, پھوکیاں نمازاں, گونگا قرآن پڑھ دے جے, گونگا قرآن, کوئی مطلب نہیں پتا, کوئی معنی نہیں پتا, رگڑے ماری جاتا ہے. رمضان چ 20 قرآن ختم کر لے, 10 قرآن ختم کر لے, تے حالت اے وے مسیتوں بار بات نکل ہے, گان پہلے کر دے, جھوٹ پہلے بول دے. چوتھی گل اے وے اپنی اولاد کی تربیت واسطے میرے بھائیو اپنا کردار پیش کرو, اپنا کردار پیش کرو. اپنی اولاد کی تربیت واسطے اپنا آپ پیش کرو. اگر تسی نیک نہیں, تسی نمازی نہیں, تسی دین دی خاطر قربانی نہیں دیندے, مت سمجھو کہ تواڈے جان تو بعد تہاڈی اولاد دین دا بڑا کام کر کے جائے گی. اے الا من رحم ربی, اے رب دی رضا ہے کسے اولاد نو چاہت ہو جائے, تڑپ ہو جائے, اللہ چن لے. اکثر و بیشتر یہی ہے, اگر تسی نیک ہوو گے تے تہاڈی اولاد نیک ہوئے. تو بکر بولے, گالاں کڈے, تڑی تڑی دے من من دے گندے بول بولے, مچھاں نوں گالا, کھوتیاں نوں گالا, لیٹ چل جاوے لیٹ نوں گالا, موٹر سائیکل بند ہو جائے موٹر سائیکل نوں گالا, پٹرول مک جائے پٹرول نوں گالا, ہر ایک نوں گالا کڈ دیو تے سوچ دیو اولاد تسبیح کرے گی, اولاد دعائیں یاد کرے گی, اولاد بھی گالا کڈے گی. تے انہاں گالا دا صدقہ جاری تیرے قبر چ پہنچے گا, مرن تو بعد تیرے مسلسل راج میں پہنچے گا. تو سکھا کے گیا ہے, تو بدبخت بنا کے گیا ہے, تو نہیں فکر کی تھی انہاں دی میرا پتر کی بولدا, میرا پتر کدھر جاندا, میرا پتر کی ویکھدا. تو سمجھیا میرا کام کمانا ہے, تے ماں نے سمجھیا میرا کام دھونا تے پکا کے دینا ہے, صفائیاں کرنا ہے. بہت بڑی ذمہ داری آج کے دور دن جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے وہ ہے اپنی اولاداں دی صلاح, اپنی اولاداں دی تربیت, نیک تربیت, صالح تربیت کرو اپنی اولاداں. ورنہ ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ اگر تسی اپنی مسجد کے اندر اس طرح دیکھو کہ پیچھے بچیاں کا شور کوئی نہیں, تو یاد رکھو آنے والے وقت کے اندر تہاڈیاں مسجداں ویران ہو جائیں گی. مسیحت لے کے ہوئے اور میں معذرت میں کہوں گا اپنے مسجد کے بزرگوں بھی, اپنے مسجد کے دوستوں بھی, خدا کا واسطہ سے بچے مسیحت نہ مارے کرو, نہ مارے کرو مسیحت نہ. سانو سیرت طیبہ دا ایک رس ملدا جے, آپ نے بچے نہ پیار کیتا, ایک بچہ مسیحت آیا, آپ نے اپنی گودی سے بٹھایا, آپ نے گھٹی دیتی, اور نے نبی پاک دی گود کے اندر پیشاب کر دیتا. اللہ عز و جلال کی قسم, نبی پاک نے ایک حدیث نہیں فرمائی آج تو بعد بچہ مسیحت پیمپوں وغیرہ نہ لے کے آیا جی, نکے نکے چک لے آندے ہو تسی, کوئی حکم نہیں آیا. تربیت کا مسجد لے کے آؤ اور اپنے نام اٹھاؤ, انہوں نے سمجھا آگے لے کے آؤ. لیکن بچے پھر بھی شرارتہ کریں گے کیونکہ بچے نہیں, یعنی میرا بچہ شرارتہ کرتا ہے, ہویا جو بچہ شرارتی کرنی ہے اور بڑھا کے شرارتہ کرے پھر ٹھیک ہے. بچہ شرارت کرے گا لیکن وہ شرارت کو
سمجھاؤ انہوں سکھاؤ پنجویں بات ہے وقت بہت مختصر ہے پنجویں گل اے میرے بھائیو قدم قدم دینے واسطے دعا کرو قدم قدم دینے واسطے دعا کرو سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ اپنے واسطے دعا کرتے ہیں نا اوتھے اے بھی دعا کرتے ہیں آندے نے واصلح لی فی ذریتی اللہ سانو بھی نیک کر دے ساڈیاں اولاداں نوں بھی نیک کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد نوں اس جگہ تے چھڈیا جتھے مڑ مڑ نہیں سی آ سکتے میریاں ماواں بہناں جہڑیاں نہیں اسی کی کریے انہاں نے پیو توجہ نہیں دیندے ماں دا 70% ہاتھ جے اولاد نوں سدھارن تے بگاڑن دے اندر اسماعیل نوں کنے تربیت کی تھی حضرت عیسیٰ کی تربیت کنے کی تھی ماں نے تربیت کی تھی کی دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ آگے دی ومن میری اولاد کو بھی نمازی بنا سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العزت کہتے ہیں جڑے میرے بندے نے نیک لوگ نے وہ دعا مانگتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں متقیاں دا امام بنا دے آپ دعا کر اور نبی پاک علیہ السلام بھی ماڑی ماڑی گل دیتے بارک اللہ فی اکرمک اللہ دعا دیندے اللہم علم الکتاب والحساب اللہ میرے اس آدمی نوں انہیں میرے واسطے پانی کا لوٹا رکھے اللہ میں دعا کرنا اللہ دے سینے میں اپنے قرآن دے دین اور منور فرما دے آپ دعا کرتے نبی پاک تسی کتنی دعا کرتے جب کوئی اللہ واسطے کوئی غلطی ہوئے تے صحیح او اونتریاں نکھتیاں لانتیاں مر جا تو نسل پہ کر گئی انہا للہ کرانے لے پاچھو امام اس وقت دے حرمین دے سب تو بڑے امام اور کنٹرولر عبدالرحمن السدیس حافظ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں بڑا شرارتی میری ماں ہر شرارت میں دعا دیا کرتی تھی اللہ میرے پتر مقابلے کا امام بنا دے ایک دن ساڈے گھر مہمان آئے ہانڈی پکائی ماں نے تے میں مٹی دے آگے ہانڈی چھپا دیتی میری ماں نے اس دن رو کے میرے واسطے دعا کی تھی اللہ میرے پتر مقابلے کا امام بنا دے میں نے والدہ فوت ہوئی عبدالرحمن سدیس رو کے کہتے سن آج میری ماما نے دعا میں سلا ہے کہ اللہ نے میں آج بیت اللہ کا امام بنا دیتا ورنہ جنہ میں شرارتی سا شاید میں نے مسیحے پڑھنے بھی نہ دیتا اپنی اولاد واسطے دعا کریا کرو تہجد دن اٹھ کے دعا کریا کرو اے ورثہ ہے تہاڈا سب تہاڈا ورثہ آخری چھٹی بات اے وے دعا کرنی ہے دعا کرن تو بعد اپنی اولاد کی تربیت واسطے ضروری ہے انہیں ایک ایک نقل و حرکت دے کے پوری نظر رکھو میرا پتر 10 بجے لے کے 11 بجے تک کتنے بیٹھا سا انہوں پیار سے پیار محبت نہ انہوں کہتے ہیں ساری زبان میں نصیحت کرنا 6ویں گل ہے نصیحت کرنا قرآن پاک کے اندر حضرت لقمان کی نصیحت موجود ہے اسی پتر نصیحت کرتے نہیں پہلے گال کرتے مڑ کے گال کرتے ہوں پتر نا اس ٹائم نہیں باہر پھرتا ہوں ویکھے نہیں فلانا ہوں پھرتا پھرتا کیوں خراب ہوا لہٰذا پتر نہیں پھرتا ہوں باہر میں دیکھ لا آ گیا نا ٹائم نہ تو بھی ٹائم نہ آیا کر بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ کھیڈیا کر اتنے بیٹھیا کر ہوں پیار نصیحت کرو آ 6 چیزاں نے اللہ کی دعا ہے اللہ مینوں تانوں انہاں پلے نہ بن کے مکمل توجہ دے نال انہاں مکمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مدد دے دعا کرنا اللہ ساری اولادوں کو متقیاں دا امام بنائے اللہ ساری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے اللہ ساری اولادوں کو قرآن دے قاری دین دے دائی اپنے دین دے مجاہد اور غازی بنائے اور اس واسطے سانو عملی اقدام پریکٹیکلی طور دے ہوتے انہاں دے نال جڑ کے توجہ دے نال انہاں دی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا